آیا ہے یہاں پیغمبر، تیرے رونے نے اذیت مجھے پہنچائی ہے، قبر سے آ مجھے چال اٹھا لا، قبر سے آ مجھے چاہ اٹھا، قبر سے آ مجھے چاہ اٹھا لائی ہے۔ تشریف لے خلا۔ اس کو ذرا اور اوپر کریے، تھوڑا تھوڑا اور اوپر کریے۔ ہاں صحیح۔ جو لوگ بوڑھے ہیں وہ تو اس لائق ہیں کہ کرسیوں پر بیٹھیں، اور جو بوڑھے نہیں ہیں وہ کم سے کم فرش اعضا پر آئیں۔ ہاں، اور جو بوڑھے بھی اپنے کو جوان جانتے ہیں وہ بھی نیچے بیٹھے، اور خصوصاً دور نہ بیٹھیں، نزدیک بیٹھیں۔ سب بچے جو بیٹھے ہیں ادھر آئیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو المعین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین والمنکرین۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ، مطلوب کل طالب غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یؤمن ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کل میں نے اس آیہ کریمہ کے اوپر آپ کے سامنے یہ بیان دیا تھا کہ جس آیہ کریمہ میں ذکر اسلام کا ہے، دین کا ہے، مذہب کا ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ
اسلام کے کوئی اور مذہب اور دین کو اگر کوئی شخص جو ہے وہ انجام دیتا ہے اور قبول کرتا ہے اور اس کے مطابق پیروی کرتا ہے، عمل کرتا ہے اور چلتا ہے، تو ہرگز خدا اسے قبول نہیں کرے گا۔ وجہ بھی بتائی کہ خلاف عقل ہے یہ رفتار، اس وجہ سے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کہ معنی یہ ہیں کہ چونکہ خود ہی خلاف عقل رفتار کر رہا ہے تو خود بخود اسے نجات نہیں مل سکتی، اس میں اللہ کا کوئی نقش نہیں ہے۔ خود اس نے راہیں معین کی ہیں ضرور، اور خلقت اسی طرز پر کی ہے کہ انسان اگر چاہے تو وہ راہ نجات کو اختیار کرے اپنے عقل کے مطابق، اور اگر نہ چاہے تو راہ اختیار کو نہ وہ قبول کرے، اور یہ بات فطرت میں اس نے ڈالی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک جگہ پر دوسری جگہ پر وہ ارشاد فرماتا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ یعنی دنیا کے افراد جو صاحبان عقل ہیں، جن کے پاس اللہ نے عقل دی ہے، ان کو خطاب کر رہا ہے افغیر دین اللہ، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے دین کے علاوہ کسی دین کو یبغون چاہتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ نے دین بنایا ان کے لیے، اپنی تمام تر سعی اور کوشش خدا نے تمام کر دی انسانوں کے لیے، اس کے بعد سوال کرتا ہے یہ قرآن مجید میں افغیر دین اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ یبغون کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اور اگر کوئی دین چاہتے ہیں تو ان کو عقل ہونی چاہیے۔ اب اللہ دعویٰ کرتا ہے ان کو عقل ہونی چاہیے، ان کو ہوش ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے ان کو کہ لہو اسلم من فی السماوات والارض، سارے کے سارے لوگ جو صاحبان عقل ہیں، زمین اور آسمانوں میں رہنے والے، وہ سب لہو اللہ کے لیے سرب سجود ہیں، یعنی چار و ناچار اسلام قبول کیے ہوئے ہیں۔ لہو اسلم من فی السماوات والارض، کس طرح؟ طوعا و کرہا، کچھ لوگ جو ہیں وہ مرضی سے اطاعت کرتے ہوئے، اور کچھ لوگ جو ہیں زبردستی، مگر سب صاحبان عقل جو ہیں وہ اللہ کے سامنے سرب سجود ہیں، یا اختیاراً یا جبراً۔ لہذا طوعا و کرہا ہر شخص کو چاہیے کہ اس چیز کو دیکھ کر کے، اس چیز کو ملاحظہ کر کے کم سے کم اسے دین اسلام سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ منظور آیت یہ ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرہا، اور سارے کے سارے لوگ چار و ناچار اس کے سامنے اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، سرب سجود ہیں۔ یہ چار و ناچار میں نے ترجمہ کیا، اردو میں کہتے ہیں یعنی مجبوراً، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اطاعتاً، تو کچھ مجبوراً اسلام کو قبول کیے ہیں۔ یہ آیے قرآنی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی حدیث ہو یا اخبار کی کٹنگ ہو تو اس میں کچھ کلام کیا جائے کہ بھول گیا ہوگا بیان کرنے میں۔ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ مجبوراً جو بھی کائنات میں ہیں صاحبان عقل، وہ سب جو ہیں اسلام کچھ اختیار سے اور کچھ مجبور، یعنی سب اسلام قبول کیے ہیں، کچھ جو ہیں اس میں مجبوری حالت میں ہیں قبول کیے ہیں، اور کچھ جو ہیں اختیاری حالت میں قبول کیے ہیں۔ جنہوں نے اختیار تو نہیں کیا وہ بھی مجبوراً ہیں، اور اسلام میں مجبوری کو کوئی دخل نہیں۔ دوسری جگہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں،
وہی اکراہ وہاں ہے. یہاں بھی کہہ رہا ہے کرہن، یعنی کرہ یعنی اکراہ، یعنی وہی اکراہ یہاں ہے کہ اکراہن کرہن مجبوراً دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اور ادھر کہہ رہا ہے دین میں ذرہ برابر جبر نہیں ہے. اور اس کے بعد تیسری بات یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن، لو اگر یہ قرآن من غیر عند اللہ، لو هذا القرآن من غیر عند اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہوتا، لوجدوا اختلافا کثیرا، تو اس کے اندر بہت اختلاف تم پاتے. اب بتائیے اختلاف کس طرح ہوگا؟ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ مجبوراً سب قبول کیے ہوئے ہیں دین کو، دوسری طرف کہہ رہا ہے دین میں جبر نہیں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے یہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ ہوتا کسی کے پاس تو اس میں بڑے اختلافات ہوتے. اب بتائیے عقل کہاں جائے؟ کہہ رہا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین. اور ادھر یہ ہے کہ سب مجبور ہیں بیچارے، سب جو ہے دین اسلام کو قبول کیے ہیں، یا اختیار سے یا جبرن. یہ تو قرآن ہے. اور ظاہر میں جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں بحمد اللہ، وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2/3 سے زائد لوگ جو ہیں اسلام قبول ہی نہیں کیے. اور جو اسلام کے نام پر اسلام قبول کیے ہیں وہ بھی شاید وہ مجبوراً ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ لفظی طور پر ہے، معنی طور پر نہیں ہے. تو دیکھیں مشاہدہ کچھ اور کہہ رہا ہے، قرآن ایک آیت میں کچھ اور کہہ رہا ہے، دوسری آیت میں کچھ اور کہہ رہا ہے. تو آپ کیا کریں؟ اس کو کیسے جمع کریں؟ ہے نا لمحہ فکریہ. قرآنی آیات ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے سامنے سپر انداختہ ہیں، اس کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے. کہا اخبار کی کٹنگ ہوتی تو معاملہ درست تھا، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. تو اب اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ ادھر دعویٰ بھی ہے کہ اختلاف نہیں ہے اس میں، یقیناً اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ظاہر یہ بتاتا ہے کہ لفظوں میں اختلاف ہے. اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین تم نے اختیار کیا تو ہم تمہارا کسی بھی طریقے کا دین، خواہ کچھ بھی ہو تمہارے نزدیک، وہ اہمیت چاہے جتنی بلند رکھتا ہو، ہمارے نزدیک وہ ذرہ کچھ نہیں، ہوا ہے، اس کی کوئی بھی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے. اس سے ہم کچھ بھی تمہیں دینے والے نہیں ہیں، بلکہ تم گھاٹا اٹھانے والے ہو، جہنم میں جانے والے ہو. وہاں گھاٹا اور تو کچھ ہونا نہیں ہے، کوئی تجارت تو کر نہیں رہے کہ وہاں جا کر کے مال نہیں بکے گا اور رہ جائے گا. وہاں کا گھاٹا یہی ہے کہ جہنم ملے گا، اور نفع یہ ہے کہ جنت ملے گی. 2 ہی چیز بنائی اللہ نے، تیسری بنائی نہیں. البتہ ہمارے بھائی تھے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. وہ کہتے تھے کہ ہاں تیسری چیز بھی ہے، اعراف ہے نا. تو کچھ لوگ وہاں بھی رہیں گے، نہ ہم جنت والے ہیں نہ جہنم والے ہیں، ہم بیچ میں ایئر کنڈیشن میں ہیں. جہنم کی تھوڑی سی آگ اور جنت کی تھوڑی سی ہوا، دونوں مل کے برابر اعراف میں رہے گی. لیکن وہ اعراف ایسا نہیں ہے، اعراف کے یہ معنی نہیں ہے. اعراف میں ایسے لوگ رکھے جائیں گے کہ جن کی پیشانیوں سے نور پھوٹے گا، اور اللہ جو ہے کہہ رہا ہے اس دن سب ان کو پہچان رہے ہوں گے ان کی پیشانیوں سے. تو پہچان رہے ہوں گے کہ معنی یہ ہے کہ شناختہ لوگ ہیں، پہچانے ہوئے ہیں جو اعراف میں رہیں گے. اور پھر وہ وہاں سے مسکرا کے سلام کر رہے ہوں گے کہ کہیے جناب آپ کو بہت راستے پہ لا رہے تھے، ہم بہت سمجھا رہے تھے آپ کو کہ ادھر آ جائیے، اور آپ بڑی سرکشی کرتے تھے اور آپ نہیں آتے تھے. الخلاصہ یہ ہے کہ جنت ہے یا جہنم ہے، اور جو اعراف ہے وہ بھی جزء جنت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ بھیجے. لہذا دین اسلام ہی قبول کرنا ہے، اور اس میں جبر نہیں ہے، اختیار ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور جبر کے معنی کیا ہے؟ یعنی یہ کہ آپ کو ڈنڈے سے نہیں منوایا جا سکتا ہے، تلوار سے دین نہیں منوایا جا سکتا ہے، اور مار کے دین نہیں منوایا جا سکتا ہے. کھلی فضا میں عقلی طور پر سوچیں سمجھیں سجایا جائے،
یہ نہیں کہ آپ کو رسی میں باندھ کر کے زبردستی کھینچا جائے۔ اب میں صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں، میرا مجمع اگر سمجھدار ہوگا تو سمجھ لے گا اور نہیں ہوگا تو نہیں سمجھے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دین کے اجزاء میں سے توحید ہے، رسالت ہے، امامت بھی ہے۔ تو دین جو ہے اس میں جبر نہیں ہے، تو امامت کو آپ زبردستی نہیں منوا سکتے ہیں کہ گلے میں رسی ڈالیے اور کھینچیے چلو بیعت کرو، یہ زبردستی نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ نے زبردستی کیا تو لا اکراہ فی الدین، تو آپ دین منوا رہے ہیں دین کے خلاف۔ تو جو آدمی دین منوا رہا ہو دین کے خلاف، اس کے معنی خود ہی دیندار نہیں ہے تو دین منوا کیا رہا ہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دین میں جبر نہیں کر سکتے ہیں۔ جب وہ خود خارج ہے تو زبردستی اب کسی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچے ہو کہ چلو بیعت کرو میری، چلو میرے پاس آؤ، جب تو خود ہی خارج ہو گیا تو اب تیرے پاس آنا کیا معنی رکھتا؟ لہذا دین میں جبر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے پہلے امام اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی امامت و خلافت میں کبھی جبر نہیں کیا انہوں نے، اور کسی کو یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، بلکہ نہج البلاغہ میں فرمایا کہ میں تو اپنی جان چرا رہا تھا اور اپنا ہاتھ ہٹا رہا تھا، مگر یہ تو ایسا چڑھے آ رہے تھے ہمارے اوپر کہ ہمارے پیر کے انگوٹھے کو زخمی کر دیا۔ یہ اس بات کی جو ہے شہادت ہے کہ جبر نہیں کیا، اختیار سے لوگوں نے آ کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور جہاں اختیار ہو وہی دین ہے۔ جبر میں دین نہیں ہے، اختیار میں دین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اب جب جبر نہیں ہے دین میں اور اختیار ہی ہے، لا اکراہ فی الدین، تو پھر وہ قرآن کے کیا معنی ہیں؟ وہ گیا نہیں اتنی دیر، پھر آپ کو ادھر لے آیا تھا لیکن گھما کے پھر لے جا رہا ہوں۔ تو اس کے معنی کیا ہیں کہ زبردستی ہی صحیح۔ کچھ ایسے ہیں صاحبان من، عربی میں صاحبان عقل کو کہتے ہیں، جو صاحبان عقل ہیں وہ اختیاراً اسلام قبول کیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو جبراً، اختیاراً نہیں جبراً اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، اور ادھر جبر نہیں ہے۔ تو معنی کیا ہے کہ اللہ نے جبراً رکھا ہے؟ اس کے لیے علماء نے زحمت اٹھائی کہ دو آیتوں میں اختلاف نہیں ہے، اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایک بیان پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لے آئے۔ ظاہر ہے کہ دین کی جب مفاہیم نہیں سمجھ میں آئیں، قرآن جب سمجھ میں نہ آنے لگے تو اس کی طرف رجوع کرنا ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس لیے کہ جس کے اوپر نازل ہوا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کے صحیح معنی کیا ہیں۔ اس لیے کہ قرآن میں بہت سی لفظیں ہیں ایسی جو کہ ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے۔ ادھر کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے لیے کوئی مثل نہیں ہو سکتی۔ مثال آپ نہیں بیان کر سکتے ہیں، کوئی مثل نہیں کہہ سکتے ہیں کسی چیز کی۔ اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ جو ہے تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ ہمارا ہاتھ، تو ہاتھ جیسے کی بات ہو گئی نا، اور وہ کسی کا مثل نہیں ہے تو ہاتھ تو ہماری جیسا اس کا ہاتھ ہو گیا۔ تو جب مثل نہیں ہے تو پھر یہ ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ تو اب یہاں مشکل ہو گئی کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ ہاتھ وہی ہمارا والا ہے ہاتھ، یا کوئی اور ہاتھ ہے اس کا الگ سے نکلا ہوا کہیں؟ اس کے بھی پیر ہیں کہ جب جہنم کو ضرورت پڑے گی تو وہ اپنے پیر کو ڈالے گا اس میں، وہ بھی ہاتھ پیر والا ہے۔ اور جہاں سے ہاتھ و پیر اس کے آئے وہاں اس کے ہاں جسم پیدا ہوا، اور جہاں سے جسم آیا وہاں ہاتھ سے خدا چلا گیا، خدا ہی نہ رہا۔
کیوں؟ اس لیے کہ خدا جسم والا ہوا تو محدود ہو گیا، اور جو محدود ہو گیا وہ خدا نہیں ہے۔ لہذا لازم ہے کہ یہ ہاتھ کا معنی کیا ہے قرآن میں، جو اللہ نے کہا یہ کون سا محاورہ ہے، کدھر اللہ لے جا رہا ہے، تو اب اسے کون بتائے گا؟ اب وہی بتائے گا جس کے اوپر نازل ہوا ہے، اور یا خود خدا بتائے گا جو بولنے والا ہے۔ ایک طریقہ کلام یہی ہے۔ آپ میرے اترنے کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ میں یوں سمجھا تھا، تو میں تو خیر اپنی سیفٹی کے لیے کہ یہ غلط چلے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں ہے میرے بعد یہی اڑانا شروع کر دیں، تو اس لیے میں بیان کرنے لگتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ میں متکلم ہوں، میری مراد جو ہے یا میں بتا سکتا ہوں، یا وہ کہ جس سے خطاب کر رہا ہوں اور وہ میرے حرکات و سکنات کو دیکھ کر کے مفہوم صحیح لیا ہے وہ بتا سکتا ہے۔ دو ہی بتا سکتے ہیں، تیسرا نہیں بتا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اس میں کچھ آیات جو ہیں وہ محکم ہیں، اور کچھ آیات جو ہیں وہ متشابہ ہیں۔ اور محکم پر عمل، محکم کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو یقینی ہے، ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہے، اس میں شک پیدا ہی نہ ہو کہ اس کے کوئی اور معنی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور مراد ہو سکتی ہے، نہیں، بس ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے تین معنی ہو ہی نہیں سکتے، دو معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ پوچھا کیا معنی؟ ان کا قدرت رکھتا ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، گھوم گھوم کے قدرت رکھتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ یعنی اللہ قادر ہے، یعنی قدرت رکھنے والا ہے، یعنی صاحب قدرت ہے، جتنی دفعہ چاہیے اتنی دفعہ تکرار کیجئے، گھوم پھر کے قدرت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہے۔ یقین بھی ہے کہ کوئی دوسرا معنی نہیں، اسے کہتے ہیں محکم۔ یعنی جہاں یقین ہو وہ ہے محکم، اور جہاں یقین نہ ہو، شک آ جائے، پتہ نہیں یہ مطلب مراد ہے کہ یہ مطلب مراد ہے، وہ ہے متشابہ۔ آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ قرآن نے دو پتہ دیا، ایک محکم، ایک متشابہ، اور کہا بھی کہ محکم کی پیروی کرو، اتباع کرو، اور متشابہ کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے آپ سے بتایا کہ محکم کس کو کہتے ہیں؟ جہاں یقین ہو اس کی پیروی کرو، اور جہاں شک ہو اس کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا اگر تم نے متشابہ کی پیروی کی تو پھر اس کے بعد گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ کون کرتے ہیں، کہتا ہے کہ یتبعون، وہ لوگ پیروی کرتے ہیں متشابہ کی، اما الذین یتبعون المتشابہ، وہ لوگ جو ہیں متشابہ کی پیروی کرتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، الزیغ فی قلوبہم، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ متشابہ کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں وہ بھی اللہ بیان کر رہا ہے، ابتغاء الفتنہ، تاکہ لوگوں میں فتنہ ڈالیں، لوگوں کو لڑائیں، ان میں اختلاف برپا کریں، ابتغاء الفتنہ، اور ابتغاء تاویل، اپنے دل کی بات منوانے کے لیے۔ پھر وہ دیکھیے آیت میں ہے، ہمارے دل کی بات، جب متشابہ والی آیت لے آئیں گے، یعنی شک والی، تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اللہ نے بتا دیا کہ یقین جس میں ہو اس کی پیروی کرو، اور شک جس میں ہو اس کی پیروی نہ کرو۔ جہاں پر شک آیا اگر پیروی کیا تو فتنہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر بیٹھو گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جہاں یقین ہے وہاں عمل کرتے جاؤ گے تو جنت تک چلے جاؤ گے، اور جہاں شک ہے وہاں گمراہ میں مبتلا ہو جاؤ گے اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب آپ سوچئے اپنے آپ کو، اگر یقین آ جائے اور پیروی کریے تو جنت کی راہ مل جائے، اگر کہیں کل یقین رہے سامنے اس کی پیروی کریں گے تو کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہٰذا آپ جو ہیں شک و شبہات کی پیروی نہ کریں، اور وہی لوگ کرتے ہیں ان کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے، اور وہی لوگ کرتے ہیں جو فتنے والے ہوتے ہیں، وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے دل کی بات منوانا چاہتے ہیں اور حق نہیں کہنا چاہتے۔ اس کے بعد فرماتا ہے ما یعلم تعویلہ، اور اس قرآن کی تعویل اور اس کا معنی
کوئی باطنی نہیں جانتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم کے اندر داخل ہو گئے ہیں، راسخ ہو گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہم نے سر دست آپ سے کہا کہ دو ہی چیز ہوتی ہے، ایک متکلم، ایک مخاطب۔ تو جو متکلم ہے وہ بتا سکتا ہے کہ میری مراد کیا ہے، تو الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ کلام میں خدا ہے قرآن، اسی کا کلام ہے، تو وہ بتائے گا کہ میری مراد کیا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور پھر وہ بتائیں گے جو علم کے اندر در آئیں، گھس گئے۔ دیکھیے یہ راسخ کے معنی کیا ہیں، آپ اندازہ کریے، کبھی آپ نے گلاس کو بھرا ہے پانی سے کہ نہیں؟ گلاس کو اگر پانی سے بھریے، آپ ایسے بھریے گلاس کو رکھ کر کے لوٹے سے، جگ سے، تو گلاس کا پانی جو بھرتے رہیں گے آپ، تو جب بھر جائے گا تو گرنے لگے گا، بس گرے گا۔ یہ گر رہا ہے، دکھائی بھی دے رہا ہے، گلاس بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور پانی بھی گرتا دکھائی دے رہا ہے، بھرا بھی دکھائی دے رہا ہے، یہ پر ہے، سے کہتے ہیں یہ علم سے پر ہے۔ لیکن ایک دفعہ گلاس آپ آب قلیل سے نہیں بھر رہے ہیں، بلکہ اسی سمندر میں گلاس کو ڈبو دیا آپ نے، تو یہ بھی بھر گیا، مگر اب اس طرح نہیں بھرا کہ خالی اوپر بھرا ہے، ادھر سے بھی بھرا، ادھر سے بھی بھرا، ادھر سے بھی بھرا۔ اسے کہتے ہیں راسخ، جو علم میں اتنا در آئے کہ جدھر سے دیکھو علم ہی علم دکھائی دے، شک کا تصور نہ پیدا ہونے پائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کہیں سے شک نہ آنے پائے، صرف علم ہی علم نظر آئے، وہی میرے کلام کی بات کو جان سکتے ہیں۔ سب کے بس کی نہیں ہے، یہاں تھوڑا سا گوشہ کہیں سے علم کا آ جائے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت سے تو خالی ترجمہ بھی بولنا نہیں جانتے، ترجمہ کہتے ہیں، بہت سے جو ہے وہ تجرمہ کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں فوراً۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے دیکھا نہیں، ہنسی بھی چھوٹ جاتی ہے، وہ اس کو پڑھا رہا ہے جو اس کا استاد ہے، اس سے کہہ رہا ہے تجرمہ نہیں پڑھا آپ نے، آپ اندازہ کریں، تو بہرحال کیفیت اور بگڑ جاتی ہے۔ مگر قرآن کی تعویل اگر کوئی جانتا ہے تو یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جو علم میں اس طرح سے داخل ہے۔ اس میں کی پہلی فرد کا نام رسول اللہ ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہا میں نے؟ اس لیے کہا کہ اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب والحکمت، اس لیے کہ اے پیغمبر وہی ذات ہے جس نے آپ کے اوپر اپنی کتاب بھی نازل کی اور حکمت یعنی راز کتاب بھی آپ کو وہ نازل فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، نازل ہی کر دیا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ نازل ہو گیا، ٹپک گیا اور ہو گیا، ختم کہانی۔ نزول کے معنی جو سمجھتے ہیں، پھر اللہ نے تاکید در تاکید کیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو آپ نہ جانتے تھے وہ سب ہم نے پڑھا دیا۔ تو علم سے آپ کو ہم نے بھر دیا چاروں طرف سے۔ تو یہ ہیں پہلی فرد۔ تو اب ان سے پوچھیں، انہی سے پوچھے یا رسول اللہ، اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اختیار سے اسلام لے آئے اور بہت سے جبرن اسلام لے آئے ہوئے ہیں، اور ادھر کہہ رہا ہے اسلام دین میں جبر نہیں ہے، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ تو پیغمبر فرمائیں گے بات اصلی یہ ہے کہ کوئی شخص کائنات کا صاحب عقل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ میں رحمت دین الہی سے مایوس تھا، لہٰذا ہر شخص کو اللہ نے اس رحمت دین الہی کا جو ہے بھرپور لباس پہنایا ہے تاکہ اعتراض نہ کر سکے وہاں کہ ہم تک بات نہیں پہنچی۔ تو جبر کا معنی جو ہے وہ یوں ہے کہ پیدا کرتا ہے ہر شخص کو فطرت اسلام پر،
اس لیے فرمایا کلو مولودن یولدو علی فطرت الاسلام، یعنی جو اختیار سے لے آتے ہیں وہ کب لے آتے ہیں؟ جب صاحبان عقل اپنی تمیز عقل کو پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت اللہ نے چراغ عقل دے کے راہ بھی بتا دیا ہے اور کہا ہے اب اس کے بعد جہاں چاہے وہاں چلے جاؤ۔ اس سے پہلے اس نے فطرت میں ہر صاحب عقل کے دین اسلام رکھ دیا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اختیار سے قبول کرتے ہیں، یعنی بلوغ کے بعد جب بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی عقلوں کے آئینے میں اور اس چراغ کے سائے میں دیکھ دیکھ کے راستہ دین کا، اور جب چلتے جاتے ہیں تو یہ اختیاری اسلام ہے۔ اور اس سے پہلے بلوغ سے پہلے جب خلق کیا اس وقت سے لے کر کے بلوغ تک اللہ نے سب کی فطرت میں اسلام ڈالا ہوا ہے۔ یہ جبری اسلام ہے اور یہ اس لیے ڈالا ہے تاکہ یہ نہ کہے کہ ہم کو راستہ نہیں معلوم تھا، لہذا اس نے راستہ دکھا دیا۔ اسی لیے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یعنی یہ کہ ہم نے یہ راستے کی ہدایت کر دی، فطرت میں ڈالا۔ اب 14 سال کے بعد عقل آ جانے کے بعد جس نے چاہا وہ اس نعمت کو پکڑ لیا اپنی عقل کے مطابق اور شاکر بندہ ہو گیا، اور جس نے چاہا اس نعمت سے ہاتھ اٹھا دیا کافر بن کے چلا گیا۔ لیکن ہم نے اسے دولت ایمان اور دولت اسلام اور دولت دین جو ہے وہ اس کی فطرت میں رکھا۔ دادا ہر مولود جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت کے اعتبار سے مسلمان ہوتا ہے، لیکن تربیتیں اسے جو کافر ہیں وہ کافر کر ڈالتے ہیں، جو یہودی ہیں وہ یہودی بنا دیتے ہیں، جو مجوسی ہیں وہ مجوسی کر دیتے ہیں، جو نصارہ ہیں وہ عیسائی بنا دیتے ہیں، الی آخر جو جس طرح کا ہے اس کی تربیت جس آغوش میں ہوتی ہے، اور تربیت بھی مؤثر ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں اسلام نے کتنا چوکھا قانون بنایا ہے، پیدا ہو اور ہوتے ہی ساتھ مر جائے تو کسی قسم کی سزا نہیں ہے اور کسی قسم کی جزا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے 14 سال تک رہنے کے بعد مر جائے یعنی 14 کے اندر، تب بھی کوئی سزا اسلام نے معین نہیں کی ہے۔ اگر کچھ کر گیا ہے تمیز کے بعد تو جزا دے رہا ہے، یہ ترحم خداوندی ہے، لیکن سزا نہیں معین ہے۔ سزا 14 کے بعد، جب 14 پورا ہو جائے، 15 میں داخل ہو جائے یا 15 پورا ہو جائے علی الاختلاف علماء، تو اس کے اوپر جو ہے اللہ سزا اور جزا دونوں کو متوقف کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر قبل از 14 جو ہے وہ فقط جزا دیتا ہے، سزا نہیں دیتا، اور خلقت کے فوراً بعد اگر مر جائے تو نہ سزا ہے نہ جزا ہے، اس لیے کچھ کیا ہی نہیں اس نے، تو جزا کیا ملے گی؟ سزا معاف ہے، اس لیے کہ فطرت اسلام پر ہے، مگر تربیت مؤثر ہے۔ مرا بیچارہ جس کے گھر میں پیدا ہوا، جس نے پرورش دیا، کافر کے یہاں تھا، مرا، تو جو ان کا طریقہ ہے دفنانے کا، اگر دفنانے کا ہے تو دفنایا، اگر جلانے کا ہے تو جلایا۔ اسی طرح سے یہودی مرا تو انہوں نے اپنے طریقے سے اپنی قبرستان میں دفنایا، اور مسلمان کے ہاں مرا تو اس نے اپنی قبرستان میں۔ تو معلوم ہوا کہ تربیت کا بھی اثر ہے، اگر نہ ہوتا تو اس کو اسی قبرستان میں کیوں؟ مسلمانوں کو چاہیے تھا کھڑے ہو جاتے۔ اب کوئی مسلمان عالم اسلام کا آج تک اس پر فکر نہیں کیا کہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے اور متفق علیہ ہے، ساری کائنات مانتی ہے، سارے مسلمان اس کو جانتے ہیں اور سب اس کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں کہ ہر مولود جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہے۔ تو چاہیے تھا سارے مسلمانوں کو یرغال کرتے اور پہنچتے یہودیوں کے ہاں، جو بچہ پیدا ہوا ہے مسلمان ہے میرا، اس کو دے دو۔ کوئی کھڑا ہوا آج تک؟ کوئی ایجیٹیشن پڑا اس کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں۔
کوئی مسلمان نہیں کھڑا ہو رہا. آپ دیکھیے برادری کہاں چلی گئی, مومن بھائی یہ کدھر چلا گیا بھائی؟ اب کھڑے ہوئیے آپ کہ بھائی یہ مسلمان ہے, اس کو ہمیں دو, اگر یہ مر جائے تو اس کے ہم جو ہے وہ دفنائیں گے, اس کا غسل و کفن ہم کریں گے. یہ غلط ہو جائے گا. آج تک کوئی ایجیٹیشن چلا ایسا کچھ بھی نہیں چلا. نہ مسلمانوں کے علماء نے کوئی ایسا بیان دیا, نہ ہی امت نے بیان دیا, نہ یہ جو اللہ کرتے پھر رہے ہیں یہ اللہ والوں نے کہا کہ بھائی یہ اللہ والا ہے, اس کو جہنم کہاں لیے جا رہے ہو, اسے جلائے کہاں دے رہے ہو, اسے کہاں ختم کیے دے رہے ہو, لے آؤ اسے ہم لے. کوئی نہیں بولتا, جبکہ رسول کی حدیث ہے, سب کچھ متفق علیہ ہے, سب کچھ بہتر ہے کہ ہر پیدا ہونے والا جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا. ان کا صاحب اگر ایسا ہو جائے تو فساد برپا ہو جائے گا. کاہے کو فساد برپا ہوگا؟ آپ دلیل دیجئے کہ رسول اللہ نے کہا ہے. پہنچیے آپ وہاں, کہا صاحب جس کے گھر پیدا ہوا ہے وہ اس کی ملکیت ہو گیا ہے, اب وہاں لڑنے نہیں جا سکتے ہیں. بس معلوم ہوا تربیت کا اثر ہے. اگر نہ ہوتا تو اس کا کیسے بنتا, یہودی کا یہودی کیسے رہتا, عیسائی کا عیسائی کیسے رہتا. بس معلوم ہوتا ہے تربیت اثر انداز ہے, ملکیت بھی بنائے دے رہی ہے, فطرت بھی اس کی بدلے دے رہی ہے. اور روشن ہے معاملہ کہ یہ پیدا ہونے والا جو فطرت پر پیدا ہوا تھا یہ تربیت کی وجہ سے کافر تھا. تربیت کرنے والا تو اس نے کافر بنا دیا. مشرک تھا, تربیت کرنے والا تو اس نے مشرک بنا دیا. ہندو تھا, تربیت کرنے والا ہندو بنا دیا. عیسائی تھا, عیسائی بنا دیا. تب ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی تربیت کرنے والا جو بھی مربی ہوتا ہے اس کا تربیت شدہ جو ہے اسی کی فکر کے مطابق آگے بڑھتا ہے, اس سے ہٹ کر کے نہیں جاتا, اور اس سے ہٹ کر کے آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. تو دو حال سے خالی نہیں, یا مربی کو دیکھیے تو یہ پیدا ہونے والے کا فیصلہ کیجئے, اور یا یہ پیدا ہونے والے کے مذہب کو دیکھ کے مربی کا فیصلہ کیجئے. یہی حال ہے نا, دو ہی ہے. بھائی کون ہیں یہ؟ کہا بھیا یہ پیدا تو ہوئے رہے ہوں گے مسلمان, لیکن یہودی کے گھر پیدا ہوئے ہیں, اس لیے جو ہیں یہ یہودی ہیں, پرورش اس نے دی ہے اور یہ یہودی ہیں سیدھا سیدھا. اور جب اس کو دیکھا تو اب لمحہ فکریہ ہوا کہ بھائی یہ یہودی ہے کہ نہیں ہے جس کے ہاں پلے تھے. کہا صاحب یہ تو مسلمان ہے, پتہ لگاؤ کہیں مسلمان نے تو نہیں پالا ہے. لہذا اثر تربیت کا جب ہے, اثر فطرت کے اوپر تربیت کا غالب ہے, تو دو ہی طریقہ ہیں پتہ لگانے کے. یا مربی کو پہچانتے ہیں آپ تو اس کو دیکھیں کہ یہ کیسا ہوا, اور یا اس کو دیکھ رہے ہیں پہچانتے ہیں تو مربی کو پہچانے کیسا ہوا. اب جو دل چاہے آپ کا وہ ابو طالب کو آپ کہہ لیں, جو سمجھ میں آئے آپ کو, جو کچھ کہیں گے اس تربیت کا اثر مربی کا اس کے اوپر بھی ہونے والا ہے. اب اگر آپ کو ابو طالب کافر دکھائی دے رہے ہیں تو الیاذ باللہ رسول اللہ کو بھی کافر مانیے, اور اگر رسول آپ کو ہمکنار نبوت نظر آ رہا ہے تو ابو طالب کو ایسا مانو کہ ایسی پرورش کی ہے کہ دوسرے پالتے ہیں تو اپنی افکار تک لے جاتے ہیں. فکر جو ہے نبوتی تھی, فکر جو ہے ولایتی تھی, لہذا وہاں پر لے جا کے محمد کو کھڑا کر دیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور یہی حال ہمارے اور آپ کے مولا علی میں ہے. وہاں تو کوئی پرندہ پر ہی نہیں مار سکتا, اس لیے کہ پیدا ہوئے تو مسلمان, اس لیے کہ ہر مولود جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان, پیدا ہوئے تو مسلمان, پرورش پائی تو آغوش نبوت میں. کسی کافر کے ہاں تو گئی ہی نہیں, کسی یہودی کے ہاں تو گئی نہیں, کسی عیسائی کے ہاں گئی نہیں. جو نبی ہے اس نے پرورش دی, تو اب جو فکر نبوت ہے وہی تربیت میں علی کے آئی, اور بالغ ہونے کے بعد اعلان ہوتا ہے. لیکن یہ بھی تر امتیاز ہے میرے علی کا کہ بلوغ سے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ سبقتکم الاسلام ترن,
غلامن لا آوانا حلمی، میں اس وقت اسلام میں سبقت کیا کہ ابھی نوجوان تھا، میں ابھی بلوغ کو پہنچا ہی نہیں تھا۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ یہ شمع عقل جو ہے وہ عام بچوں سے اعلیٰ ہے، جو بلوغ کے بعد فیصلہ کرتی ہے اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اب تو یہاں کوئی چانس ہی نہیں ہے، سارا معاملہ اسلام کا ہے۔ پیدا ہوا تو فطرت اسلام پر، اور پرورش پائی تو فطرت اسلام پر، اور آگے بڑھا تو اعلان کر دیا وہ بھی فطرت اسلام کا۔ تو جس کی رگ و پے میں سوائے اسلام کے کوئی اور لہو نہ دوڑا ہو، کوئی اور تربیت نہ ہوئی ہو، کسی قسم کی کوئی فکر نہ آئی ہو، تو اس کا خالص اسلام ہوگا کہ جو 40 سال تک کوئی کفر قدے میں رہا ہو، کوئی شرک قدے میں رہا ہو، کوئی یہودیت میں رہا ہو، کوئی مجوسیت میں رہا ہو، کوئی نصرانیت میں رہا ہو۔ اور یہ حدیث بھی بتاتی ہے افکار جو ہوتے ہیں وہ افکار کے تذکرے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب لوگ جمع ہوتے تھے تو جو جہاں کا تھا وہاں کا بیان دیتا تھا، اسی لیے نبی کو کہنا پڑا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ تم اپنی مجالس میں جب جمع ہو تو بجائے اپنے افکار کے تذکرے کے علی کا ذکر کرو، جس کی ابتدا بھی اسلام ہے، جوانی بھی اسلام ہے، انتہا بھی اسلام ہے۔ ذکر کرتے جاؤ گے اسلام کا روب دل پر بیٹھتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین جو ہے فطرت کے اعتبار سے وہ ہے جبران، اللہ نے خلق ہی ایسا کیا ہے، اور اختیار جو ہے بلوغ کے بعد ہے۔ اب آپ کو اسی لیے میں ایک بات یہاں پر بھی کہتا چلوں، بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں میرے بھائی، اور کہتے ہیں کہ دیکھیے شیعت عقیدہ جو ہمارا ہے، ہمارے جو قوانین ہیں، اصول ہیں، بعض لوگ اس سے ہٹے جا رہے ہیں، بعض ختم ہوئے جا رہے ہیں، بعض یہ ہو رہے ہیں، بعض وہ ہو رہے ہیں۔ بابا شیعہ کے گھر میں پیدا ہونا دلیل شیعت تو نہیں ہے نا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا دلیل اسلام تو نہیں ہے نا، جب تک کہ بلوغ کے بعد اعلان نہ ہو۔ اب وہ بیچارہ جب بالغ ہوا، صاحب عقل ہوا، تو وہ اگر وہاں سے نکل رہا ہے تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ نکل جانے دیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا مذہب خالص ہے، وہ نہیں سمجھتا ہے، اس کو جانے دیں۔ اور یہ تو اس طرح ہے، میں دوسری طرح بھی کہتا ہوں کہ بات اصل یہ ہے کہ ظہور نزدیک ہے، اور ظہور کے لیے خالص مومن کی ضرورت ہے، لہذا خود ہی سے لوگ چھٹ رہے ہیں، چھٹنے دیں، چھاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ آپ پریشان کیوں؟ نہیں صاحب شیعت ختم ہو جائے گی۔ ارے کیوں ختم ہو جائے گی؟ ختم وہ چیز ہوتی ہے جس کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا۔ ہمارا مذہب تشیع کا سرپرست واقعی موجود ہے، صاحب دین، وہ دیکھ رہا ہے، لہذا ختم ہونے کا چانس ہی نہیں ہے۔ یہاں جو بھی ہے، جو صحیح عقیدے میں اتر کر کے رہ کر کے پیروی کرتا جائے گا، اس دن وہ ہاتھوں پر بیعت کرے گا، اس دن وہ فلاح پائے گا۔ اور جو صحیح نہیں جائے گا وہ خود بخود جہاں جانا چاہتا ہے جانے دیجئے، پریشانی کی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، اختلاف کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جھگڑے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ کے کھینچ کے اپنے افکار پہ آپ لے آئیے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کھینچنے کی ضرورت نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ لمحہ فکریہ دیجئے اس کو، سوچنے کا، تفکر کا مقام دیجئے اس کو، یہ سوچے سمجھے۔ کام صرف اتنا ہے کہ راہ دکھائیے دور سے کہ دیکھیں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، جو آپ کے سمجھ میں آئے بہتر وہ لیجئے، دکھائیے آپ، مگر زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین۔ بس میرے مولا نے اعلان فرمایا کہ میں وہ شخص ہوں کہ جو اسلام لے آیا ہوں قبل اس کے
سبق تو اسلام یعنی اسلام کا اظہار کیا ہوں. یہ لفظوں پر غور کیجئے گا. لے آیا ہوں بات درست نہیں ہے، اور اظہار کیا ہوں یہ بات درست ہے. اس لیے کہ پیغمبر کب اپنے پیغمبری کے اوپر فائز ہوئے؟ تو بہت سے نادان مسلمان، اکثریت یہی ہے، نادان ہیں، نہیں جانتے. کہتے ہیں رسول اللہ 27 تاریخ کو مبعث و معراج جو ہے اس دن مبعوث برسالت ہوئے، یعنی اس سے پہلے رسول نہیں تھے. تو رسول اللہ نے تو فرمایا کہ کنتو نبیًا کان الآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اور امت کہہ رہی ہے کہ 27 رجب کو آپ جو ہے وہ نبی بنے. تو نبی بننا کوئی معنی نہیں ہے. نبی تو اسی وقت سے ہیں جب آدم کچھ بھی نہیں تھے. 27 رجب کو اظہار نبوت کیا. تو جو کیا آپ نے اظہار نبوت ہے، نہیں یہ کہ اس دن وہ نبی بنائے جا رہے ہیں. نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو ویسے ہی علی جو ہیں وہ اظہار اسلام کر رہے ہیں. جب نبی نے نبوت کا اظہار فرمایا تو علی نے اسلام کا اظہار فرمایا. ورنہ جیسے نبی ہی فرما رہے ہیں، جیسے نبی آدم کے مٹی اور پانی کے درمیان ہونے میں نبی تھے، ویسے ہی کہا سمّیا علیًا امیر المومنین. علی کو امیر المومنین اس وقت اللہ نے نام رکھا. کان الآدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے. یعنی ابھی خلقت کسی کی نہیں ہوئی تھی، آدم خلق نہیں ہوئے، تو مسلمان کہاں سے آئے گا؟ یا اولاد آدم کہاں سے آئے گی؟ اس وقت سے وہ نبی ہیں اور اس وقت سے یہ امیر المومنین ہیں. تب ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ امیر المومنین بغیر مومن کے تو نہیں ہو جائے گا نا. تو کچھ مومن ہوں گے اس وقت جن کا یہ امیر ہوگا، اور کچھ امتی ہوں گے جس کا وہ نبی ہوگا. کنتو نبیًا آدم کی خلقت سے پہلے. تو اب ٹھہرائیے کہ ایک نبی تو وہ بھی آدم سے پہلے، ایک امیر تو وہ بھی آدم سے پہلے، اور کچھ مومن جو آدم سے پہلے. توجہ کریں آپ. تو بس اسی چھوٹی جماعت کا نام چہاردہ معصومین ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مختصر سے لوگ جو ہیں یہ چہاردہ معصومین، ان میں سے 2 ایسے ہیں کہ منصبوں پر فائز ہیں. ایک نبی ہے اور ایک امیر ہے، حاکم ہے، وسیع ہے، ولی ہے. یہ بھی جلیل بات ہے کہ یہ فرق کیوں نبی نے بتایا ہے کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے، اور علی اس وقت جب روح اور جسد کے. یعنی ابھی خلقت سے پہلے تو دونوں ہو گئے، لیکن تھوڑا فاصلہ. یہ فاصلہ کیوں ہے؟ اب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ فاصلہ اتنا ہی سمجھو، اس سے زیادہ بلا فصل سمجھو. سمجھ آیا نا؟ یعنی خلقت کے پہلے جو ہے اتنا ہی فاصلہ ہے، لیکن خلقت کے بعد بلا فصل ہے. دونوں جو ہیں اپنے منصب پر فائز ہیں. تو ابھی خلقت سے پہلے فاصلہ تقدم و تاخر کا ہے. وہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں. تو بڑا چھوٹے کا فرق جو ہے بتایا جا رہا ہے. وَإِلَّا جیسے وہ نبی ہیں ویسے ہی یہ وسیع ہیں، بلا فاصلہ وسیع ہیں، بلا فاصلہ امیر ہے. اور وہاں پر کچھ مومن ہیں جن کا یہ امیر ہے اور ان کا وہ نبی ہے، اور یہ مومنین جو ہیں ایمان لے آئے ہوئے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا کہ اے پیغمبر اس امت سے کہو، فقل اے پیغمبر تم کہو، اعملو اللہ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرو، فسیر اللہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورسولہ اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے،
वल्मुमिनून, और मोमिनीन देख रहे हैं। तवज्जो करें आप। तो आप लोग ढूंढ रहे हैं कौन मोमिनीन है, उम्मत कह रही है हम देख रहे हैं। आपको अपनी पुष्ट की तो खबर नहीं है, तो आप दूसरे के अमल को क्या देखेंगे। बस मालूम ये हुआ ये उन मोमिनीन का तस्करा हो रहा है जो क़ब्ल खिलक़त आदम मौजूद थे। तो बता रहा है कि जैसे अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है, वैसे ही वो मोमिनीन भी तुम्हारे अमाल का मुशाहिदा कर रहे हैं। और फिर जब हश्र में बुलाए जाओगे तो अल्लाह की बादशाही में जब आओगे तो ये मोमिनीन बुलाए जाएंगे कि तुमने देखा तो बताओ। तो ये मोमिनीन आएंगे। इसीलिए कुरान ने कहा कि तुमको हमने उम्मते वसत बनाया है, इसलिए कि शुहदाअन अलन नास, ताकि लोगों की तुम गवाही दो कि इन्होंने क्या किया है। व अलैकुम, और तुम्हारे ऊपर हमने रसूल को गवाह बना के बुलाया है। तवज्जो किया आपने। अब अल्लाह की बारगाह में तमाम कायनात के लोगों के आमाल जब रखे जाएंगे तो उनकी गवाही देंगे ये मोमिनीन जो 12 मासूमीन हैं। तवज्जो कर रहे हैं आप। और ये कहेंगे हमने देखा, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने वो किया, इसने ये किया। और रसूल कहेंगे जो ये कह रहे हैं सच है, इसलिए कि हम भी ऊपर से देख ही रहे थे। जो करें आप। अब अल्लाह फैसला करेगा और बगैर गवाही के वो मानने को तैयार नहीं है, ताकि तुम्हारे भी नफ्स मुतमईन हो जाएं, तुमको दिखाएगा भी। इसीलिए कहा है कि मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो भी थोड़ा सा खैर करेगा, यरा यानी देखेगा आंखों से। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो बुरा भी थोड़ा सा किया है तो उसे देखेगा। तो पहले दिखाएगा, फिर उनसे गवाही लेगा कि ठीक किया कि नहीं। इन्होंने कहा बेशक हम थे। और रसूल कहेंगे जो ये कहते जा रहे हैं वो सच है। इन 2 गवाहियों के बाद आप देखें, अंदाजा लगाएं, इन 2 गवाहियों के बाद अल्लाह का फैसला आएगा। तो मालूम ये हुआ कि पूरी कायनात, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुशरिक हो, सबकी गवाही देने वाले ये मोमिनीन हैं। उन्हीं में से एक बीबी है जिसके इशारे पर इन सब की गवाहियां कायम होंगी। अल्लाह अकबर। जो कि पूरे कायनात की गवाही के लिए खुदा उस ज़हरा को बुलाए। अब ये अक्लों पर पत्थर ही तो पड़े हैं कि ऐसे से गवाही खुद ये उम्मत मांगे और कहे कि ले आओ, तुम गवाह ले आओ। तुम्हारा कौन गवाह है? जब वहाँ बुलाए गए और आपने दावा फरमाया कि ये फिदक मेरा है, तो कहा कि आपका गवाह कौन है? अजीब व गरीब है उम्मत, अजीब व गरीब है मुसलमान कि आप देखें खुद ही ऐलान करता है कि देखिए जिसका जो भी हक है वो हमसे आके ले रहे रसूल अल्लाह के ऊपर। हम जानशीन हो गए हैं रसूल अल्लाह के, लिहाजा जो हक जिसका बनता है रसूल अल्लाह का वो आके ले ले। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला है अंसारी खड़े हो गए और उन्होंने फरमाया कि भाई मेरा हक है रसूल अल्लाह के ऊपर। और उन्होंने अदा नहीं फरमाया, आप दे दीजिए। उन्होंने कहा क्या हक है? उनका एक मुट्ठी खुरमा लिया था, ये हक था, और दे के नहीं गए। बहरहाल हक हक है। लिया उन्होंने मुझसे कर्ज और दिया नहीं रसूलुल्लाह ने, आप अदा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि थैला बढ़ाओ और बोरियां उड़ेल दो, कहा जो भी है ले ले तू अपना, एक मुट्ठी जितना भी हो। क्या मेरी मुट्ठी से थोड़ी लिया था? मेरी मुट्ठी से लिया होता तो मैं ले लेता एक मुट्ठी। वो तो रसूल अल्लाह की मुट्ठी थी, पता नहीं उसमें कितने दाने थे। अगर मैं अपनी मुट्ठी से लूं, कम हुए तो हक अदा नहीं हुआ, ज्यादा हो गए तो हम मदयून हो गए। लिहाजा हम ये काम कर नहीं सकते हैं, अपनी मुट्ठी से नहीं ले सकते हैं और आप भी दे नहीं सकते हैं, इसलिए कि आपकी मुट्ठी जो करें आप रिसालत की मुट्ठी है नहीं। और अक्ल पर पत्थर पड़े हुए हैं। देखिए कहीं भी तारीख ने नहीं लिखा कि जब जाबिर ने ये बात कही तो इनको कहना चाहिए था गवाह ले आओ। एक सहाबी दावा करे तो गवाह नहीं मांगते हैं, लेकिन अगर बेटी दावा करे तो गवाह मांग रहे हैं। मैं लफ्जें बदल दूं, अगर सहाबी मांगे कि जिससे खालिस खुदा राजी है तो उससे गवाह नहीं मांगते हैं,
لیکن اس سے گواہ مانگ رہے ہیں جس کے لیے آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں. بس معلوم یہ ہوا انہوں نے کہا کہ صاحب لا کے دیجئے آپ ورنہ رسول اللہ بندھے رہیں گے وہاں. حق حق ہے، دین دین ہے، ادا کیا نہیں تو لائیے دیجئے. اب ہوئے پریشان کہ کہاں سے دوں میں، کیسے دوں، اس لیے کہ مٹھی میری رسول کی نہیں اور یہ مانگ رہا ہے رسول والی مٹھی سے. اور بات بھی معقول ہے، ایک گھٹ جائے تو بھی مشکل، بڑھ جائے تو بھی مشکل. تو اب یہ پریشان ہوئے کہ بھئی میں رسول کی مٹھی کہاں سے لاؤں، کدھر سے لے آؤں. تو کسی نے اشارہ دیا توجہ کرو. تو ایک بار کی حدیث یاد آئی. خلیفہ اول فرماتے ہیں بلاؤ علی کو. کہا کیوں بھائی، علی سے کیا مطلب ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نے رسول کو کہتے سنا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کفی، اس کو کف کہتے ہیں، مٹھی سے بنتی ہے، کفی و کف علی سواء فی العدل، ہماری مٹھی اور علی کی مٹھی عدالت میں ایک ہے. لہذا بلاؤ علی کو. اب علی بلائے گئے، ایک مٹھی بھر کے جابر کو دیا تو دین رسالت کامل ہوا. آپ سوچیں جس کا ہاتھ رسول کے ہاتھ کے مساوی ہو، کیا اس کی ذات رسول کے ذات کے مساوی نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جس طرح ہاتھ ہے ویسے ہی یہ ہے. لہذا اس کی ذات کو فالو کرو. اسی لیے قرآن نے کہا ہے فَقُلْ تَعْلُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَالنِّسَاءَنَا وَالنِّسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یعنی نفس رسول ہیں، خالی مٹھی ہی برابر نہیں ہے، خود علی رسول کے برابر ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تبھی کہا تم ان کو لے آؤ اور ہم ان کو لے آتے ہیں، تم ان کو لے آؤ ہم ان کو لے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تو اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. سب نے مل کر کے لکھا کہ نفس میں علی ابن ابی طالب کو لے کے گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لیکن دشمن جو ہوتا ہے اس کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی ہے اور وہ بہرحال گمراہ ہو جاتا ہے. بغض علی جو ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. ایک صاحب بڑے نامآور ہیں، جناب ابو العلا مودودی، لکھتے ہیں اپنے قرآن میں ترجمہ، ملاحظہ فرمائیے. کہتے ہیں کہ فَقُلْ تَعْلُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو، تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو ہم اپنے نفسوں کو. یہ لفظ ہے، لفظی ترجمہ بھی یہی ہے. لیکن آپ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا پھر جب رسول اللہ سے بحث ہو رہی تھی عیسائیوں سے اور وہ سمجھا کے تھک گئے، قرآن نے کہا کہ علم پورا تمام ہو گیا اور اس کے بعد یہ نہ ماننے لگے، تب کہا تم اپنے لڑکوں کو ہم اپنے لڑکوں کو، تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں. تو اب یہ ترجمہ کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے کہا کہ اے محمد تم ان سے کہو تم اپنے بال بچوں کو لاؤ میں اپنے بال بچوں کو لاتا ہوں، اور تم خود آ جاؤ میں بھی خود چلا آتا ہوں. تو جو کریں آپ. اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کون گیا تھا؟ رسول اللہ ہی تو گئے تھے، وہی تو بات کر رہے تھے کہ کوئی اور گیا تھا بات کرنے. نہ خلیفہ اول گئے، نہ دوم گئے، نہ سوم گئے، اور نہ ہی علی ابن ابی طالب گئے. نصارہ سے گفتگو رسول اللہ سے تھی جو خود ہی تو گئے تھے. جب خود کچھ نہ بن پڑا تب اللہ نے یہ راہ نکالی نا. تو اب یہ کیا معنی ہے کہ کہنا کہ تم خود چلے آؤ اور ہم خود چلے آتے ہیں؟ ترجمہ دیکھیے بغض علی میں، تاکہ نفس کا ترجمہ نہ کرنا پڑے، آپ بات کو آگے نہ بڑھا سکے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ 25 سال تک درجہ پنجم تک پڑھنے کے بعد، یہ ان کے مبلغ علمی ہے، اس کے بعد انہوں نے کہیں تعلیم نہیں حاصل کی، پھر اسٹڈی فرمایا اور اسٹڈی فرمانے کے بعد 30 سال آپ عربی سمجھ گئے اور اس کا ترجمہ کر لیا، اور جس کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ عربی نہ سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو پہلے سمجھنا چاہیے نا. تو ان کو چاہیے تھا کہ نفس کی جگہ پر خود ہی جاتے نا،
خود نہ جا کے علی کو لے جانا اس بات کی دلیل ہوئی کہ وہ قرآن ہی نہیں جانتے تھے. الیاذ باللہ. خود پیغمبر نے اسی لیے علی کو لے جا کے بتایا قیامت تک کے لیے کہ ایسے ذہن پیدا ہوں گے تا جواب پہلے سے ہو جائے. اپنے نفسوں کو لے آؤ. ہم اپنے نفسوں کو لے جاتے ہیں. نفسوں جمع بھی رکھا اللہ نے مگر نکلا ایک. توجہ کریں آپ. بس معلوم ہوا کہ اس وقت جب مباہلہ ہو رہا تھا تو نفسوں میں ایک ہی تھا, کوئی اور نہیں تھا کہ جن کو رسول لے کے جاتے. اور نفس کے معنی ہیں برابر کے. ہر شخص جو ہے جو کچھ بھی ہے اس کا نفس ہے. جو کچھ بھی ہے محمد جو کچھ بھی ہیں ان کا نفس ہے. قرآن کی زبان میں آج علی نفس محمد بن گئے. اور شب ہجرت اللہ نے علی کے نفس کو خرید کے نفس اللہ بنا دیا. تو ایک طرف نفس اللہ قرار دیا ابتدائی زندگی میں اور انتہا میں نفس رسالت قرار دیا. اب آپ بتائیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تمام دنیا کے ہر ذرے سے افضل ہیں تو ان کا نفس افضل ہے کہ نہیں ہے؟ جب رسول افضل ہیں تو نفس افضل, اور جب نفس افضل ہے تو علی افضل ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور یہاں پر تعبیر کر کے اللہ نے بتایا, کل میں نے کہا تھا اصل دین منبع علم ہے. کہا کہ جب علم آ گیا اور تھک گیا بیان سے اور یہ لوگ نہ مانے تب اللہ نے کہا فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. یعنی علم تھک گیا. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ذاتیں ایسی ہیں کہ جس زاویے سے آپ دیکھیں گے یہ ایسا علم ہے کہ جو تھکنے والا نہیں ہے. جس کے مقابل میں آئے جو سوال جیسا کرے ہر حل کو پیش کرے. لہذا جب بھی مباہلہ میں جو جا گیا تھا وہ سب جب لوٹنے لگا تو سوچنے لگا کہ آج کے بعد اگر پھر دین پر وقت پڑے اور ایسے ہی ضرورت پڑے تو اگر ہم ہوئے تو جائیں گے, لیکن اگر نہ رہے تو کون جائے گا. رسول اللہ سوچیں گے تو وہ ان کے لیے آسان ہے. اس لیے کہ آج کے دن اللہ نے بیٹا بنا دیا تو ان کے جانشین موجود ہیں. حسن و حسین محمد کے جانشین, اس لیے کہ ابنائے رسول بن گئے. علی کے ہاتھ سے چھین لیا اللہ نے. علی کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. فاطمہ زہرا خاموش ہیں اس لیے کہ ان کے پاس زینب علیہ وارث موجود ہے. ایک ہی ذات ہے علی جس کے پاس ہاتھ خالی ہو گیا. مباہلے میں بیٹوں کو رسول کو دے دیا تو اب فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر پھر وقت پڑے اور میں نہ رہا تو کوئی ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا یا عقیل کوئی ایسا گھر بتاؤ کہ جو شجاع ہو کہ کل کے فتل دو فورسن, تاکہ وہ ایک ایسا لڑکا شجاع پیدا کر سکے کہ جب دین پر وقت پڑے تو میں اس بچے کو پیش کر سکوں. آپ دیکھیں اس شجاع گھر کا پتہ حضرت ام البنین کے گھر کا پتہ حضرت عقیل نے دیا اور کہا بھائی میری نظر میں پورے عرب میں سب سے شجاع خاندان ہے. عزیزان گرامی تو اتنا شجاعت اور چیز ہے, سخاوت اور چیز ہے. لیکن حضرت ام البنین کے خاندان میں شجاعت اور سخاوت دونوں ساتھ تھی. اور وہی سخاوت ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ سخاوت کا عالم یہ ہے کہ جب واقعہ کربلا ہو چکا اور یہ قافلہ لوٹا اور بشیر نے کہنا شروع کیا کہ اہل مدینہ جان جاؤ کہ حسین قتل ہو چکے ہیں. یہ آواز سن کے ام البنین باہر نکلی اور پوچھا اے شخص تو کیا کہتا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا بی بی جعفر قتل کر دیے گئے. کہا میں جعفر کو نہیں پوچھتی ہوں, بتا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بی بی آپ کے بیٹے عباس قتل ہو گئے. کہا میرے ایسے سینکڑوں بچے ہوتے قتل ہو جاتے میں حسین پر نثار کرتی, لیکن بتا میرے آقا حسین کی کیا خبر ہے؟
اس نے آواز میں کہا بی بی حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے قتل کر دیے گئے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، یہ سخاوت ماں کی طرف سے تھی، اور بھایا جو اور ماں کی سخاوت بیٹا لے کے آیا تھا۔ اب اس سے زیادہ سخی کیا ہوگا بیٹا کہ اپنے دونوں بازو اپنے بھائی پہ نثار کر دیے۔ آواز آئی حشر میں، علامہ صدوق علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ حشر کے دن ایک آواز آئے گی، غضوا ابصارکم، تم سب اپنی آنکھوں کو بند کرو اور دیکھو، نیچی نگاہ رکھو، اوپر نہ لے آؤ۔ تو سب آنکھیں نیچی کر لیں گے، اس کے بعد نور کی ایک اماری نکلے گی، آواز آئے گی یہ بنت نبی ہیں جن کی مہار پیغمبر کے ہاتھ میں ہوگی، ہکانے والا جبریل ہوگا، آگے آگے سیادت میں علی ہوں گے، اور جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو ایک ندا آئے گی، بول زہرا کیا بولتی ہے۔ عزیز و رسول کو خطاب ہوگا، اے پیغمبر بتاؤ یہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے۔ حضرت زہرا مصائب دہرائیں گی کہ بارہلا کس جرم میں میرا محسن قتل کیا گیا ہے، وہ 6 مہینے کا بچہ کس جرم میں قتل کیا گیا کربلا میں، اور وہ جوان کہ جس کے سینے پہ برچھی لگائی گئی کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور یہ سارے مصائب اس قدر زہرا پڑھیں گی کہ ادھر سے آواز آئے گی، اطفئی، اے پیغمبر زہرا کو خاموش کریے ورنہ غضب الہی اشتداد کر رہا ہے۔ عزیزو پھر ایک آواز آئے گی کہ محمد زہرا کیا چاہتی ہیں اور اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا لائی ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علی ابن ابی طالب سے کہیں گے، اے علی زہرا سے پوچھو کہ اپنے چاہنے والے گنہگاروں کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ بی بی کھڑی ہوں گی اور ایک ایک چیز اٹھائیں گی، پہلے کو کرتا اٹھائے گی جو 6 مہینے کے بچے کا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کرتا اٹھائیں گی جو جگہ جگہ سے کٹا ہے، یہ ایک نوجوان کی لاش پامال ہوئی، پھر وہ کرتا اٹھائیں گی جو سینے سے چھدا ہوا ہے، اور یکے بعد دیگر ایک مرتبہ آواز آئے گی اور کیا لائی، تو آپ نیچے جھکیں گی، تبرکات اعضاء میں سے 2 ہاتھ اٹھائیں گی، فرمائیں گی بارے الہ آذان یدان، یہ 2 کٹے ہوئے ہاتھ من ابنی العباس، میرے بیٹے عباس کے ہیں، کفانا للشیعہ، ہمارے چاہنے والے گنہگار شیعوں کے لیے شفاعت کے لیے میں لے کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، سخاوت عباس کہ زہرا بھی شفاعت میں کام لے رہی ہیں اور افتخار فرما رہی ہے۔ کیا کہنا مبارک ہو اس ماں کو کہ جس نے جب سنا کہ میرے بچے کے ہاتھ نہ تھے تو اتنا کہا کہ دوستو بتاؤ، ہر جو فارس تھا میدان میں گھوڑے سے گرتے وقت جب زمین پر گرا تو ہاتھ ٹیکا، ارے میرا عباس جب زمین پر آیا ہوگا تو کیا ٹیکا ہوگا؟ میرا دل چاہتا ہے کہوں بی بی گھبرانے کی بات نہیں، جب عباس زمین پر آئے ہوں گے تو سیدہ نے اپنا دامن پھیلایا، سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا منقلبون۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ وعبیہا وبالہا وبنی والسر المستودع فیہا صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، گناہان کبیرہ والصغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہا جہاں جہاں میں محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ تمام دنیا میں جو محبان آل محمد عزادار اور آل محمد کے چاہنے والے ان کی تمام شرعی حواجوں کو برلا۔ بار الہ ہمارے دلوں میں دین کی حقیقت کو جاگزیں فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، خصوصاً جن جن مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ خصوصاً آپ جناب قاسم صاحب کی اہلیہ شمسی انٹی
کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، اور فرید صاحب کے والد کو بھی خدا شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ بار الہ تمام مرنے والے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً جو اس امام بارگاہ کے مرحومین ہیں ان کو جوار معصوم خاص اور اخص عنایت فرما۔ بار الہ تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، معبود امام کا ظہور جلد از جلد فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء ماتم حسین یا حسین۔